اب میں نے پورا قرآن پاک پڑھا تو مجھے 5 چیزیں ایسی نظر آئیں کہ جو اگر آپ کر لیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس دولت کے، علم کے، رحمت کے، کرم نوازی کے، برکت کے ڈھیر نہ۔ زبردست۔ کون سی بات؟ یہ 5 چیزیں اگر آپ کر لیں، میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ اچھا ہم تو چونکہ مسلمان ہیں نا، ہمیں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ہم تو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اسی بے شک بے شک۔ لیکن اگر ہم اٹھا کے دیکھیں نا نظر، تو دنیا میں جو بہت بڑی بڑی بیسٹ سیلرز ہیں نا، ان کتابوں میں بھی یہی 5 اصول ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نام لیے بغیر قرآن پاک کا، نام لیے بغیر مسلمانوں کا، انہی 5 اصولوں پہ انہوں نے پوری سوسائٹی بلڈ کی۔ اس میں ایک بہت بڑی کتاب ہے ٹو رچ ڈیڈ ٹو پور ڈیڈ ٹو رچ ڈیڈ، ہاں پور ڈیڈ ریچ ڈیڈ، ٹھیک ہے بالکل ایسی۔ ون اپ آن دا وال اسٹریٹ ہے، دی انٹیلیجنٹ انویسٹر، کتاب پڑھنے والی دی انٹیلیجنٹ انویسٹر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سارے اسلام کے اصول ہیں۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر جو ہے نا وہ دین نہیں ہے، اور وہ کلمہ نہیں پڑھتے لیکن ان کے اندر دین ہے۔ بالکل ایسے۔ اب آ جاتے ہیں ایک ایک کر کے 5 اصولوں کی بات کرتے ہیں۔ پہلا اصول، دی پاور آف فارگیونیس، معاف کرنا اور معافی مانگنا۔ معافی مانگنا استغفار، ٹھیک ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ استغفار اپنے گناہوں کی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے نیچے بھیجا تو انہوں نے کیا کہا؟ جبکہ آدم علیہ السلام اگر یہ کہتے، کیونکہ ان کو تو پہلے سے اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آپ کو میں نے زمین پہ خلیفہ بنا تھا۔ بالکل ایسے۔ اب اس کے بعد وہ کوئی جو ہے نا وہ ایڈمز ایپل والا یا وہ گندم کے دانے والا کوئی سین ہو گیا، اللہ نے کہا کہ چلو اب نیچے اتر جاؤ، تو حق بجانے کو ہوتے اگر اللہ کو کہتے کہ یار تو کیا نہیں، تم نے تو پہلے پلان کیا تھا ہم نے، تو اللہ کہتا ٹھیک ہے جائے۔ لیکن آدم علیہ السلام کا کنڈکٹ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم نے ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے، معصوم من الخطا ہوتے ہوئے بھی جب ہو گئی غلطی یا جس طرح بھی ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو احساس، اپنی جو نا نہ ہوتے ہوئے بھی احساس، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ماننے کا احساس، بے شک یہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب پہلا اصول ہے استغفار، اور دوسرا معاف کر دینا۔ معاف کر دینا کیا؟ اپنا بچہ کو غلطی کرے تو آگے کوئی گل نہیں پتہ، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا بچہ اگر غلطی کر دے تو آپ وہ جو ہے نا مرنے مارنے پہ اتر آئے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے نا جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ استغفار اور معافی، اس کو سمجھیے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ استغفار جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، پڑھی جاؤ۔ سر ککھ نہیں جمتا، میں بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کروں، 10 لاکھ دفعہ پڑھ لیں ککھ نہیں ہوتا۔ اچھا احساس، بچہ جس وقت بول بھی نہیں سکتا، وہ روتا ہے یا کسی تکلیف میں ہوتا ہے، ماں کبھی ہوا ہے کہ ماں جو ہے وہاں کھڑی ہو کے تو جو ہے وہ کہے کہ جی پہلے 10,000 دفعہ مجھے آواز دو گے تو پھر میں سنوں گی؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے؟ صرف اتنی سی بات کہ آپ کے اندر وہ احساس ہو، وہ ندامت، جہاں پہ عبادتیں قبول نہیں نہ ہوتی وہاں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ واہ 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 واہ، خوبصورت۔ جہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ عبادتوں کا یقین نہیں نہ ہوتا کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں ندامت لازمی قبول ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ نوح کی میں نے لکھی ہوئی ہے 10، 11، 12، اس کو پڑھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ظاہری ایج تو بہت زیادہ، لیکن 950، 930 یا 970 سال ان کی صرف تبلیغ میں گزرے، ٹھیک ہے، اور ظاہری ایج اس سے زیادہ ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو سوسائٹی ہے وہ ہے ایگریکلچر، ہاں ٹھیک ہے، ان کی سوسائٹی ایگریکلچر ہے، وہاں پہ فیکٹریز نہیں ہے، وہاں سارا کچھ نہیں ہے، لیکن ایگریکلچرل سوسائٹی ہے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو ایک پیغام دیا، اس کو اگر سمجھ جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ رزق ہے کیا اور آتا کیسے۔ سورہ نوح
اور ہم نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ وہ جب تم معافی مانگو گے تو وہ تم پہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے۔ اولاد سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ اب سمجھیے کہ وہاں پہ فراوانی کیا ہے، دو چیزیں ہیں نا، ایک کیا ہے کہ آپ کی ایگریکلچر لینڈ، اچھے پھل، باغات، سارا کچھ، اور دوسرا ہیومن ریسورس، آپ کی اولاد، تیسرا آپ کے مال کی برکت۔ تینوں چیزوں کا ذکر اللہ نے صرف ایک چیز سے جوڑا۔ قرآن پاک لا ریب فی کتاب ہے، ہر دور کی کتاب ہے، ہر دور کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کہتا ہے استغفار کرو اور میں تم پہ موسلا دھار بارش برساؤں گا، تمہاری اکانومی بہتر ہو جائے گی، تمہارے پھل بہت اچھے ہوں گے، تمہاری فصلیں بہت اچھی ہوں گی، تمہاری اولاد میں برکت دے دوں گا، تمہاری اولاد فرما بردار ہوگی اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گی۔ سر آج ہم کہتے ہیں کہ جی اپنا اولاد ہی جو ہے وہ ایسی نکل آتی ہے کہ جی ماں باپ ڈرتے ہیں اس سے، یہ بے برکتی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ رک کے ایک اور چیز، اب اس کو سمجھیے جو میں جس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ استغفار کی تسبیح جو ہے نا، یہ ایک چیز سمجھیے کہ استغفار کی تسبیح نہ منگوں پہ پڑی جاتی ہے، نہ تسبیح کے دانوں پہ پڑی جاتی ہے، نہ انگلیوں پہ پڑی جاتی ہے۔ استغفار کی تسبیح وہ ہے جو آنسوؤں پہ پڑی جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ نہیں ہے نا 10 کروڑ دفعہ پڑھ لیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں اللہ نے توبہ کا ایک طریقہ بتایا، استغفار کا ایک طریقہ بتایا، اس کو پڑھیے اور سمجھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کرنا کیا۔ اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کو تو معاف کرنے والا اور مہربانی پائیں گے۔ اصول سمجھیے، اللہ نے کہا میں ڈائریکٹ نہیں، رسالت ہم آپ کے پاس جائیں جی، ندامت کے ساتھ جائیں، ہاں جی، ان کو جا کے عرض کریں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں۔ یہ اللہ کو تو معاف کرنے والا اور مہربان ہی پائیں گے۔ واہ 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 واہ، اصول سمجھیے کیا ہے، کائنات کی ذات، سب سے ماورا ذات، جس کے سر کے اوپر لو لاک لما خلقت الافلاق کا تاج ہے، حال عطا کا تاج ہے، پورا قرآن ان کے گرد بنایا گیا ہے۔ ہر چیز مشیت الہی اس بات کے انتظار میں ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب نطق فرماتے ہیں، کب ہم اس کو پورا کریں۔ مشیت الہی ہاتھ باندھ کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین کے انتظار میں کھڑی ہے کہ آپ فرمائیے ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ یعنی وہ زبان جس کو اللہ نے کن کی تاثیر دی ہوئی ہے، اس کے پاس جانا ہے، بے شک بے شک بے ان شک، کے پاس جائیے۔ پھر دیکھیے یہ برکتیں نازل کیسے ہوتی ہیں۔ رسالت ہم آپ سے محبت، اگر آپ جتنی مرضی استغفار پڑھیں، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے گھر سے وفادار ہی نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں، اللہ نے تو منہ ہی نہیں لگانا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر۔ لا الہ الا اللہ اگر خالی جو ہے وہ ضمانت ہوتی نا دین کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا تو پھر یہ آپ کا کلمہ اور دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک، وہ شخص جو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی صرف اس بات پہ توقف کرے کہ سرکار کا کلمہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا، کافر ہے، کافر ہے۔ باقی تو ان کے بعد کی بات ہے نا کہ ان کو نبی آخری مانتے کہ نہیں، ان کے اسما پہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی صرف توقف کریں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد سرکار ختمی مرتبت کا کلمہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، ختم۔ سرکار کی ذات ہے، قرآن پاک سرکار کی زبان سے نکلا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی اگلا، پہلا ہو گیا معاف کرنا، معافی مانگنا اور معاف کرنا۔ دوسرا ہاں اس میں ایک اور ایک چیز، معافی مانگنے سے تو ہو گیا، معافی دینا۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو میں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے کسی کے لیے دعا کی کہ جس سے آپ کو فائدہ ہے یا جس سے آپ کو محبت ہے،
اس کے لیے تو دعا کر دی، جس سے آپ کو فائدہ نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ پازیٹیوٹی پیدا ہوگی، پازیٹیوٹی، وہ پازیٹیوٹی وہ میگنیٹ ہے جو اللہ کے قریب کر دے گی۔ اصل چیز ہے قربتاً اللہ، نماز اس لیے قربتاً اللہ، حج اس لیے قربتاً اللہ، روزہ اس لیے قربتاً اللہ، زکوٰۃ اس لیے قربتاً اللہ، کلمہ اس لیے قربتاً اللہ۔ قربتاً اللہ نہیں ہے نا، معرفت الہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ معافی دینا سیکھیں، جو ہے نا کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش عرش بری بری پر، تو وہ ہوگا نا، ہاں اللہ کو مخلوق ہے۔